السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، میرا نام آمنہ عبدل ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گی اسلام کے بارے میں۔ خواتین و حضرات، آج اسلام کے حوالے سے چند باتیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اسلام کے حقیقی سماعت نصیب فرمائے۔ خواتین حضرات، اسلام ہمارا دین ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا اسلام پر ہو۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ یہ سب معلومات میں آپ کو اپنی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ اسلام ہے کیا، اسلام کسے کہتے ہیں۔ یہی سوالات میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد موقعوں پر پوچھا گیا تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نفسیات کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق جو جواب پیش کیے، یا یوں کہہ لیں کہ اس وقت جس چیز کی ضرورت تھی اسلام میں، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اتنا ضرور کہوں گی، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ خواتین حضرات، دنیا کے دوسرے مذہبوں کے نام کیسے رکھے گئے اور ہمارا دین اسلام، اس کا نام کیسے رکھا گیا، دین اسلام کا معنی کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ خواتین حضرات، دنیا کے دوسرے مذہبوں کے نام انسانوں کے نام پر رکھے گئے، جیسے عیسائیت ہو گیا یا یہودیت، یہ انسانوں کے نام پر رکھے گئے، اور جو باقی مذہبوں کے نام تھے ان کے نام ان کے ملک یا علاقے کے نام پر رکھے گئے، جیسے ہندو مت ہو گیا۔ اس پر ایک بات غور کرنے والی ہے کہ ان مذہبوں کے نام ہی بتا رہے ہیں کہ یہ محدود مذہب ہے، مگر ہمارا دین اسلام محدود مذہب نہیں، یہ ساری دنیا کا مذہب ہے۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ تسلیم کرنا، مان لینا، یعنی جو بھی مان لے اس کے لیے اسلام کا دروازہ کھلا ہے۔ اسلام کا معنی سلامتی بھی ہے، یعنی جو شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ سلامتی کا حقدار ہے، دنیا میں بھی سلامتی ہے اس کے لیے، خواتین و حضرات، آخرت میں بھی سلامتی ہے۔ اسی لیے جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں اور وعلیکم السلام کہتے ہیں، یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ یہ خوبیاں خواتین و حضرات غور کریں، دنیا کے دوسرے کسی مذہب میں نہیں۔ اتنا خوبصورت اسلام ہے کہ اتنا خوبصورت اس کا نام بھی کسی انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ اسلام کا نام ہمارے پیارے اللہ پاک نے خود رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا نام میں نے خود رکھا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلام سکھایا۔ جو شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے نا، سچے دل کے ساتھ اسلام کا کلمہ پڑھ لے، وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خواتین حضرات، اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایمان ٹھیک رکھنے کا طریقہ بتایا، نیک اعمال سکھائے اور زندگی گزارنے کے آداب بھی سکھائے، زندگی اور موت کے ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی۔ خواتین حضرات، ہر ملک اور ہر علاقے کے لوگوں کو راستہ بتایا۔ اتنی بڑی رہنمائی کے بعد کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں،
اسی لیے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا۔ حضرات، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے کچھ اصول بھی بتائے، اصولوں کے علاوہ کچھ عبادات بھی بتائی، عبادات کے علاوہ کچھ آداب بھی بتائے۔ یہ کہہ لیں کہ اصول بھی بتائے، عبادات بھی بتائی، آداب بھی بتائے۔ حضرات، عبادات، اصول، آداب بھی میں آپ کو سب تفصیل سے بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ واقعات بتاتی ہوں جو مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے یاد آئے کہ اسلام میں السلام علیکم کا کیا فضیلت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا، اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے بارے میں کیا کیا رہنمائی فرمائی، وہ سب میں آپ کو ایک ایک واقعہ کر کے بتاؤں گی۔ حضرات، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص آیا، اس کا لباس انتہائی سفید تھا، اس کے بال انتہائی سیاہ تھے، وہ مقیم بھی نہیں لگتا تھا، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر دوزانو ہو کر بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے، اسلام کی خبر دیجئے۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے، تم گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو حج ضرور ادا کرو۔ حضرات، جب ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بارے میں بتایا تو وہ شخص کہنے لگا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے اس کا جواب سنا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ خود ہی سوال کری جا رہا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا، اس کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے سوالات کے جوابات بڑی تفصیل کے ساتھ دیے، تو پھر وہ شخص کہتا ہے کہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ خیر، تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تھوڑی دیر بعد جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا، اے عمر، تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حضرات، یہاں پر بات غور کرنے والی یہ ہے کہ جبرائیل امین آ کر حضور کی خدمت میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی بتاتے ہیں کہ محبوب کی چوکھٹ پر بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، یعنی دوزانوں ہو کر بیٹھتے ہیں۔ رات ایک بار ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، حضور، بہتر اسلام کون سا ہے؟ اسلام کی کون سی صورت ہے وہ جو اچھی ہے؟
ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب جواب دیا، وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے میں اتنا بتاؤں گی، صرف مخصوص عبادات کا نام اسلام نہیں۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مخصوص عبادات کریں گے تو ہمارا اسلام مکمل ہے۔ خواتین و حضرات، یہ چیزیں ہمارے اسلام میں ہیں، لیکن اسلام بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں عقائد بھی آ جاتے ہیں، اعمال بھی آتے ہیں، اخلاقیات بھی آتے ہیں، معاملات بھی آتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام حاوی ہے۔ گویا اس شخص نے جب پوچھا کہ اسلام کون سا ہے، بہتر اسلام کون سا ہے، تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو لوگوں کو کھانا کھلائے، جس کو جانتا ہو جس کو نہیں جانتا ہو اس کو سلام کرے، یہ ہے اسلام۔ جو تجھے ملے اسے السلام علیکم کہے، اور جسے تو جانتا ہو جسے نہ جانتا ہو اس کو بھی السلام علیکم کہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم کہنا یہ تحیۃ المسلم ہے، اسلام کا تحیۃ المسلم ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو پتا ہوگا ہر قوم کا باہمی ملاقات کے وقت کوئی نہ کوئی کلمہ ضرور ہوتا ہے۔ کسی کا گڈ مارننگ ہوتا ہے، کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اب ہمارے اسلام کا تحیۃ المسلم کیا ہے؟ السلام علیکم۔ گویا یہ ایک ضمانت ہے جو ہم اپنے مومن بھائی کو دیتے ہیں۔ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ تو ہم اپنے مومن بھائی کو کہتے ہیں کہ اے میرے مومن بھائی، تم پریشان نہ ہو، تجھے میری جانب سے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں السلام علیکم کہہ کر۔ اور وہ شخص آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، یعنی وہ شخص بھی کہتا ہے اے میرے مومن بھائی، تم بھی پریشان نہ ہو، تجھے بھی میری جانب سے کوئی فکر پریشانی نہیں ہونی چاہیے، میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں۔ حضرات، یہ ہے اسلام۔ خواتین حضرات، اسی ٹاپک کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آیا ہارون رشید کے زمانے کا۔ ہارون رشید کہتے ہیں کہ ایک قیدی کو سزائے موت کا حکم ہوا تھا، تو اس سے پوچھا گیا تیری آخری آرزو کیا ہے؟ اس نے کہا میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو کہا گیا کہ ایک قیدی کو سزائے موت کا حکم ہے، اس کی آخری آرزو یہ ہے۔ بادشاہ نے کہا لے آؤ، اس کو دربار پر دربار سجا ہوا ہے۔ وہ شخص داخل ہوتا ہے تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ داخل ہوتے ہی کہتا ہے بادشاہ سلامت، السلام علیکم۔ بادشاہ اس کو جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر بعد کہا اس کی آرزو پوری ہو گئی، گویا اس کو لے جاؤ اور اب اس کو قتل کر دو، کیونکہ اس کی یہی سزا تھی۔ بادشاہ سلامت نے جب یہ کہا تو وہ قیدی شخص کہنے لگا اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ نے میری سلامتی کی ضمانت دے چکے ہیں۔ بادشاہ نے کہا میں نے کب دی آپ تمہاری ضمانت؟ تو وہ شخص کہنے لگا آپ نے کہا نہیں وعلیکم السلام، اس کا مطلب ہے آپ مجھے سلامتی کی ضمانت دے چکے ہیں۔ بادشاہ سلامت مسکرائے اور کہنے لگے اس کو چھوڑ دو۔ خواتین و حضرات، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی کے ہاتھ تشریف لے جاتے تو 3 بار اس کے دروازے پر دستک دیتے، اگر جواب آتا تو ٹھیک، نہ آئے تو واپس پلٹ جاتے۔ گویا ہمیں یہ آداب سکھائے گئے کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو 3 بار دستک دو، ورنہ وہیں بیٹھ ہی نہ جاؤ در نہ لگا کر۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اگر کسی کے گھر دروازے پر جاتے تو دستک دیتے، السلام علیکم کہتے، جواب نہیں آتا تو واپس چلے آتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہیں ہوتے کہ میں نبیوں کا امام ہوں اور تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ خواتین و حضرات، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک بار ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے دروازے پر دستک دی اور کہا السلام علیکم۔ اس شخص نے کیا کیا؟ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہجہ پہچان لیا، سراغ سے دیکھا ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس نے کیا کیا؟ دل ہی دل میں وعلیکم السلام کا۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دستک دی اور کہا السلام علیکم۔ اس شخص نے دوبارہ دل ہی دل میں وعلیکم السلام کہا۔ گویا تیسری بار جب اس نے ایسا کیا تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ واپس پلٹنے لگے، تو اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ گھر بھی آپ کا، میں بھی آپ کا نوکر۔ گویا ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے 3 بار دستک دی، جواب نہیں آیا، اسی لیے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، عرض کی حضور میں نے تینوں بار سنا تھا اور میں نے تینوں بار دل ہی دل میں جواب دیا کہ میری آرزو یہ تھی کہ آپ مجھے بار بار سلامتی کی دعا دیتے رہتے، مطلب السلام علیکم جس کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ تینوں حضرات، اسی لیے کہتے ہیں کثرت سے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں۔ اگر ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے وعلیکم السلام نصیب ہو گئے تو پھر کیا ہی بات ہے، برکت ہی برکت ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ فرمایا میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ گویا فرمایا بہتر اسلام یہ ہے لوگوں کو کھانا کھلائے، جس کو تو جانتا ہو نہ جانتا ہو اس کو بھی سلام کرے۔ خواتین و حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اسلام کی حقیقی شکل کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، زبان سے تیر نہ برساتا رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا ذوق ایسا ہی کڑوا ہے لیکن میں سچا ہوں۔ خواتین حضرات، میں ان سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ کر کوئی سچا تھا اور ان کا اخلاق کیسا تھا سب ہی جانتے ہیں۔ خواتین حضرات، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، لیکن 10 سال میں کبھی بھی ایک موقع بھی نہیں آیا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اف کہہ کر بھی پکارا ہو۔ اوقات تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برتن ٹوٹ جائے تو ازواج سے پہلے یعنی کہ ان کی طبیعت مزاج میں آنے لگی تبدیلی تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما دیتے کہ اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی۔ گویا اسلام محبت کا دین ہے، حسن سلوک کا نام ہے۔ خواتین و حضرات،
آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کا خوبصورت رنگ. فرمایا وہ شخص کامل مومن ہی نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور سو جاتا ہے، اس کا ہمسایہ بھوکا رہتا ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اسلام کامل ہی نہیں، اس کا دین مکمل ہی نہیں، کیونکہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اطراف دیکھے، اپنے ہمسایوں رشتہ داروں کی ضروریات کو سمجھے، جو بس میں ہو اس کو پورا کرے. اسلام ایک دوسرے کے احساس کا دین ہے. اسلام امن، محبت، ہمدردی کا دین ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانے کا دین ہے. ایک اور بات بتاؤں، اسلام حق پر ہونے کے باوجود معاف کرنے کا نام ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں قسم کھا کر فرمائی کہ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اگر کوئی شخص معاف کر دے، فرمایا اس کی عزت نہیں کم ہوگی. میں محمد اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں معاف کرنے سے عزت نہیں کم ہوتی. حضرات مت بنو سخت، مت بنو اتنا سخت، مت بنو اتنا سخت. ایک دن سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. اتنی محبتیں بکھیر کے جاؤ کہ پیچھے سے اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے، نہ کہ اتنی نفرتیں بکھیر کے جاؤ کہ پیچھے سے یہ کہا جائے کہ اچھا ہوا اس دنیا سے چلا گیا. خواتین و حضرات آپ کو اتنا ہی کہوں گی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا. میرے والدین کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور کوئی بھی بات بری لگی یا ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ سب جانتے ہیں میرا نام آمنہ عبدل ہے، اور آج میں آپ کو بتاؤں گی اسلام کے اصول اور عقائد کے بارے میں. خواتین و حضرات، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اسلام کیا ہے میں بتایا تھا کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ اسلام کے اصول بتائے. اصولوں کے علاوہ انہوں نے ہمیں کچھ عبادات بتائی، عبادات کے علاوہ آداب بھی بتائے. خواتین و حضرات، میں نے سوچا آج میں آپ کو اسلام کے اصول اور عقائد کے بارے میں بتاتی ہوں. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اتنا کہوں گی، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ایسی اچھی ویڈیو ملتی رہیں. خواتین و حضرات، اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ 6 ہیں. ان اصولوں کو کیا کہتے ہیں؟ عقائد. اب عقائد کیا ہے؟ وہ عقیدے کی جمع ہوتی ہے. 6 اصول یا عقائد کون کون سے ہیں؟ خواتین و حضرات، ان کے نام میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلا، توحید کو ماننا. دوسرا، فرشتوں کو ماننا. تیسرا، آسمانی کتابوں کو ماننا. چوتھا، اللہ کے تمام رسولوں کو ماننا. پانچواں، اللہ کی تقدیر کو ماننا. چھٹا، قیامت کو ماننا. خواتین و حضرات، ان 6 اصولوں کو اسلام کے بنیادی اصول یا عقائد کہتے ہیں. خواتین و حضرات، اسلام کا پہلا عقیدہ توحید، یعنی توحید کو ماننا. توحید کہتے کس کو ہیں؟ خدا کو سچے دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں. خواتین و حضرات، یعنی اللہ پاک کو سچے دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں. حضرات، یہ خدا کا ذاتی نام ہے. اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں نا، تو یہ خدا کا ذاتی نام ہے. صفاتی نام میں کون کون سے نام آ جاتے ہیں؟ خالق، رحمان، رحیم، کریم، رب، حی، قیوم. یہ سب کیا ہے؟ اللہ پاک کے بہت سے صفاتی نام. اور آپ کو پتہ ہے
توحید اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یعنی اللہ پاک کو سچے دل سے ماننا، دل سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا۔ حضرات، اللہ پاک نے سب کو پیدا کیا، اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور رہے گا۔ خواتین حضرات، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ پاک عیب سے پاک ہے، اس جیسا نہ کوئی ہے نہ ہوگا۔ خواتین حضرات، ہم سب کیا کرتے ہیں؟ اسی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو ہم خدا نہیں مانتے، نہ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی کو خدا مانے یا کسی کی عبادت کرے تو وہ شرک میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی اقسام ہیں جو شرک میں آ جاتی ہیں، جیسے بتوں کی عبادت کرنا، سورج چاند ستاروں کی عبادت کرنا، انسانوں اور فرشتوں کی عبادت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ شرک۔ خواتین حضرات، بتوں کو وسیلہ سمجھ کے ان کی عبادت کرنا بھی شرک ہے۔ بت ہمیں اللہ کے قریب نہیں کرتے، یہ ہمیں اللہ کے قریب نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنے قریب لانے کے لیے بت نہیں بنائے، اس کام کے لیے نبی بھیجے۔ نبی، مرشد، استاد ہمیں تعلیم دیتے ہیں، یہی ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، یہ ہمارا وسیلہ ہوتے ہیں۔ خواتین حضرات، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نبی، مرشد، استاد ہمیں جو تعلیم دیتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، یہی ہمارا وسیلہ ہوتے ہیں۔ خواتین حضرات، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ دوسرا عقیدہ فرشتوں کو ماننا۔ اب اس میں آپ کو بتاؤں گی فرشتے کسے کہتے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے، یہ کام کیا کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، فرشتے اللہ پاک کی پیاری نوری مخلوق ہیں، یہ ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ پاک کا ہر حکم مانتے ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، اور ان کی تعداد بے شمار ہے۔ لیکن 4 مشہور فرشتے ہیں، ان کا کام، ان کا نام میں آپ کو بتاتی ہوں۔ خواتین حضرات، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسولوں پر وحی لاتے تھے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کیا کام کرتے ہیں؟ لوگوں کے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام موت کے وقت انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ ہم سب کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں کا ادب کرتے ہیں، لیکن انہیں خدا نہیں سمجھتے۔ خواتین حضرات، اسلام کا تیسرا عقیدہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں آسمانی کتابیں کتنی ہیں، کہتے کس کو ہیں، اور کس کس نبی پر کون کون سی کتاب نازل ہوئی۔ خواتین حضرات، اللہ پاک نے اپنے رسولوں پر کئی کتابیں نازل فرمائیں اور پیغام نازل فرمائے۔ ان رسولوں نے ان کتابوں کے ذریعے اللہ پاک کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اب 4 آسمانی کتابیں کون سی ہیں مشہور؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن مجید سب جانتے ہی ہیں، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ خواتین حضرات، ان سب کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، مگر قرآن پاک کے آنے کے بعد ہمیں کسی دوسری کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ کیوں؟ قرآن پاک میں ہر طرح کی تعلیم ہے۔ قرآن پاک کون سی کتاب ہے؟ آپ غور کر رہے ہوں گے۔ خواتین حضرات، یہ وہی کتاب ہے جس میں 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ پڑھی جانے والی کتاب۔
واقعی قرآن پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، ہر گھر میں اس کی بے حساب تلاوت ہوتی ہے۔ رمضان شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو تراویح کی نماز میں اس کو زبانی سنا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے۔ اس کتاب کو جو شان حاصل ہے وہ کسی دوسری کتاب کو شان نہیں۔ کیونکہ آج تک دنیا میں کوئی آدمی قرآن جیسی کتاب لکھ ہی نہیں سکا۔ لکھنا تو دور کی بات، وہ ایک آیت بھی نہیں لکھ سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خواتین و حضرات، اس کی وجہ یہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ جیسی بات کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن پاک کے سچی کتاب ہونے کا ثبوت ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سنتے ہی ہوں گے کہ بہت سے لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، قرآن پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد کر لیں کہ جب انہوں نے اپنی بہن کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے بھی قرآن کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ شان ہے قرآن پاک کی۔ ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ اس کا ایک ایک حرف پڑھنا عبادت ہے۔ ایک حرف پڑھنے پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ سب باتیں میں آپ کو پھر کبھی اسی ٹاپک پر تفصیل سے بتاؤں گی۔ خواتین و حضرات، اسلام کا چوتھا عقیدہ رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اب میں آپ کو اس میں بتاؤں گی رسول کسے کہتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے اور کیوں بھیجے گئے، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ خواتین حضرات، پہلے اور آخری نبی کون تھے، یہ سب باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتی ہوں۔ خواتین حضرات، اللہ پاک نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے رسول اور نبی بھیجے۔ رسول اور نبی دونوں اللہ پاک کی طرف سے آتے تھے۔ اب اس میں پوائنٹ یاد رکھیے گا، ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ خواتین حضرات، کل نبی تقریباً 1,24,000 ہیں اور ان میں سے 313 رسول ہیں۔ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور آخری نبی کون ہیں؟ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ ہی کوئی نبی ہوگا۔ قرآن پاک میں اس کی وضاحت اللہ پاک نے خود فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔ خواتین حضرات، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب رسولوں اور نبیوں سے افضل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں رحمت للعالمین، یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ خواتین حضرات، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اچھے تھے، سب سے خوبصورت تھے۔ وہ ہم سے اتنا محبت کرتے تھے، ہمارے لیے غاروں میں جا کر رو رو کے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ میری امت میری امت۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنی ماں باپ سے، تمام انسانوں سے بڑھ کر ان سے پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہی ہمارا ایمان ہے۔ خواتین حضرات، اسلام کا پانچواں عقیدہ اللہ پاک کی تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ خواتین حضرات،
اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا مطلب تقدیر کسے کہتے ہیں، اللہ کن کو پسند کرتا ہے، تقدیر کے معنی کیا ہیں، یہ میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاتی ہوں۔ خواتین حضرات، تقدیر کا معنی ہے پروگرام۔ اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوگا، اللہ پاک کو اس پورے پروگرام کا علم ہے۔ خواتین حضرات، اللہ کے اس علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اللہ پاک کن کو پسند کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو کہنا چاہیے یہ اللہ کی ہی مہربانی ہے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہنا چاہیے یہ غلطی میں نے کی، آئندہ غلطی سے بچنا چاہیے، اللہ پاک ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرات، اسلام کا آخری عقیدہ قیامت کو ماننا ہے۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ قیامت کیا ہے۔ خواتین حضرات، ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، سب لوگ کیا ہوگا، اللہ پاک کے پاس حساب کتاب کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس دن کو کیا کہتے ہیں، قیامت کا دن۔ خواتین حضرات، اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کیوں یاد رکھنا چاہیے؟ کیونکہ ہم سب نے ایک دن مرنا ہے۔ حضرات، موت کو یاد رکھنے کے بڑے فائدے ہیں۔ موت کو یاد رکھنے کے فائدے یہ ہیں کہ موت کو جب ہم یاد رکھتے ہیں، اس سے انسان عقل مند ہو جاتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ قیامت کے دن ہم سب نے حساب دینا ہے نا، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ اگر ہم موت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو ہم نیک اعمال کریں گے، دنیا میں نیک کام کریں گے تاکہ ہم قیامت کے دن حساب کتاب میں پاس ہو جائیں۔ جیسے ہم دنیا کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی طرح اس حساب کتاب میں پاس ہونے کے لیے بھی ہمیں موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اچھے اچھے کام کرنے چاہیے۔ خواتین حضرات، ہمیں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا کیا اور امتی بنا کے ہی اللہ پاک رکھے۔ خواتین حضرات، یہ تھی اسلام کے اصول اور عقیدے۔ خواتین حضرات، میں نے اپنی طرف سے تھوڑی سی معلومات آپ کو دینے کی ضرور کوشش کی، آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ آخر میں اتنا کہوں گی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریے گا، اور مجھ گناہ گار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے والدین کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، میرا نام آمنہ بطول ہے، اور آج میں آپ کو جس موضوع پر بتانے جا رہی ہوں اس کا نام معاف کرنا سیکھو۔ خواتین حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اتنا کہوں گی، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خواتین حضرات، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ خواتین حضرات، درود پاک دنیا میں بھی برکت لاتا ہے، آخرت میں بھی برکت لاتا ہے۔ دنیا میں بھی خیر کا سبب ہے اور آخرت میں بھی خیر کا سبب ہے۔ خواتین حضرات، درود پاک کی کیا ہی بات ہے، شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، دکھوں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ مجھے یہ شعر بہت مزے کا لگتا ہے کہ کیا شاعر فرما رہا ہے، دکھوں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ خواتین و حضرات، آج ایسے موضوع پر چند ایسی باتیں پیش کرنے جا رہی ہوں
جس کی وجہ سے مسلمانوں میں محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، بھائی چارگی، الفت، پیار، ایک دوسرے کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور بے چینی، بے قراری، تکلیف میں مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو آج بہت ہی پیارا ایمان افروز واقعہ بتاتی ہوں۔ خواتین و حضرات، حضرت زید بن ثعانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ثعانہ ہیں، ان کے نام میں سین، عین، ہا آتا ہے۔ خواتین و حضرات، زید بن ثعانہ جب مسلمان نہیں تھے تو یہ یہودی عالم تھے۔ انہوں نے پیارے آقا سے کچھ کھجوریں خریدی تھیں، ایک مقررہ وقت میں طے پایا تھا۔ مثال کے طور پر ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ اتنے دن بعد مل جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں دینی تھی، کھجوریں دینے کی مدت ابھی آئی نہیں تھی، مطلب 1 یا 2 دن باقی تھے، مگر بڑے مجمع میں لوگوں کے سامنے زید بن ثعانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، اور کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر تیز نظروں کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ کہتا ہے، اے محمد، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے، تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو، ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکا ہے۔ صحابہ ساتھ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے۔ آپ نے بڑی غور کے ساتھ کہا، اے اللہ کے دشمن، خدا کے رسول کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، نبی کا ادب رکاوٹ نہ ہوتا تو میں تمہارا ابھی ابھی اپنی تلوار سے سر اڑا دیتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں مجھے کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کھجوریں دے دیجئے، اور اس کو کہتے کہ نرمی سے بات کرو۔ اے عمر، اس کو کھجوریں دے دو اور تھوڑی زیادہ دے دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ دے دینا۔ اسی ٹائم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے آقا، زیادہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے اس کو گورا تھا، کیا پتہ اس کا دل ٹوٹ گیا ہو، تھوڑی زیادہ دے دینا تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے۔ خواتین و حضرات، یہ ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو کباہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں زید بن ثعانہ کے پاس کھجوریں دینے، کھجوریں دی، کچھ زیادہ بھی تھی۔ زید بن ثعانہ کہتے ہیں، اے عمر، میری جتنی تھی اتنی لے لی، لیکن زیادہ کیوں؟ کہتے، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بڑا گورا ڈانٹا آپ کو، اس سے تمہارا دل ٹوٹ گیا ہوگا، اس لیے زیادہ دی، تمہاری دل جوئی کے لیے زیادہ لے لو۔ زید بن ثعانہ کہتے ہیں، اے عمر، مجھے پہچانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ عمر کہتے ہیں، کون ہو؟ زید بن ثعانہ کہتے ہیں، میں زید بن ثعانہ ہوں۔ عمر کہتے ہیں کہ تم وہی ہو جو یہودیوں کے بڑے عالم ہو؟ زید بن ثعانہ کہتے ہیں،
ہاں میں وہی ہوں۔ عمر کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح نبیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اتنا روڈ رویہ۔ خواتین و حضرات، اس ٹائم زید بن ثانہ نے جو بات کی، کمال کی بات کی۔ زید بن ثانہ نے کہا، سنو اے عمر، میں نے اللہ کی آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانی پڑھی تھی اور ایک ایک کر کے ساری نشانیاں چیک کر لی، آخری نشانی رہتی تھی وہ بھی آج چیک کر لی۔ خواتین و حضرات، زید بن ثانہ کہتے ہیں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی جو ہوں گے ان سے جتنی بھی بدتمیزی کی جائے، جتنا بھی روڈ رویہ کیا جائے، ظلم کیا جائے، ان کا اتنا ہی علم، بردباری، معافی بڑھتا جائے گا۔ اے عمر میں نے چیک کر لیا، اے عمر میں نے چیک کر لیا، یہ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ اے عمر میرے پاس بہت دولت ہے، میں آدھی رقم اللہ کی راہ میں، اسلام میں وقف کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ہے فلاح و کامرانی، ہے فلاح و کامرانی نبی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ ہے فلاح کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ خواتین و حضرات، یہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر وہ چاہتے تو کہتے اے عمر جاؤ اس کا سر قلم کر دو، لیکن نہیں، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر کرنا سکھایا اور درگزر کیا۔ خواتین و حضرات، یہ ہیں ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے طائف کے میدان میں اتنے پتھر کھائے، اتنے پتھر مارے گئے، ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے۔ عرش کے دلہا ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، کونین کے والی ہیں، پوری نالین مبارک ان کی خون سے بھر گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، حضور حکم فرمائے طائف کی اس وادی کو تس نس کر دوں، لیکن فرمایا نہیں، یہ قوم مجھے ابھی پہچانتی نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ ایمان نہیں رکھتے تو کیا ہوا، کل ان کی اولاد ایمان لے آئے گی۔ اللہ کے حبیب نے انہیں معاف کیا۔ جاؤ آج دیکھو طائف میں بچہ بچہ مسلمان ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سب کہتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نبی کی غلامی میں موت قبول ہے، لیکن معاف کرنا قبول نہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہو جو ایک دوسرے کو معاف کرنا قبول نہیں آپ کو؟ ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حملہ کرنے والے کو بھی معاف فرما دیتے تھے، آقا محمد مصطفیٰ کافر کو بھی معاف فرما دیتے تھے، اور آج ہم کلمہ پڑھنے والوں کو بھی معاف نہیں فرماتے، نعرہ لگاتے ہیں نبی کی غلامی میں موت بھی قبول ہے۔ اپنے آپ کو سمجھو، کیا جواب دو گے آقا کو؟ فتح مکہ کو بھول گئے ہو؟ 8 سنہ ہجری میں فتح مکہ ہوا تھا، مکہ میں دوبارہ قبضہ ہو گیا تھا مسلمانوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سب لوگ تھے جنہوں نے احد کے میدان میں صحابہ کو شہید کیا تھا، وہ بھی تھے لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا۔ مکہ میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت عبداللہ بن
حضرت عبداللہ بن جعش کے ناک، کان، آنکھ کاٹ دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کا حمل ضائع ہوا تھا، جس حملے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھنے والے بھی تھے۔ اتنا ستایا گیا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں 53 سال گزارے، وہاں اتنا ستایا گیا۔ 53 سال رہنے کے بعد مکہ چھڑوا لیا گیا۔ وہ سب سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اتنا ظلم کیا، آج ہم تو گئے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو آج میں کیا اعلان کروں گا؟ کہا، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، شفقت فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ آج سب کے لیے عام معافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ قریش والے رونے لگ گئے اور کلمہ پڑھ کر سب مسلمان ہو گئے۔ خواتین و حضرات، یہ ہیں ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی۔ ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا، اکیلے تھے، اور ایک گورس نامی کافر آیا، ہاتھ میں تلوار تھی۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کوئی گارڈ نہیں تھا، ہاتھ میں ایک شخص کے تلوار تھی۔ اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ گورس کہتا ہے، اب تمہیں کون بچائے گا؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ نے اس ٹائم کیا خوب فرمایا، کہا، میرا اللہ۔ اتنا سننا تھا، گورس کانپ اٹھا اور تلوار گر گئی۔ میرے آقا نے تلوار اٹھائی اور کہا، اب تم مجھ سے کون بچائے گا؟ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ قاتلانہ حملہ کرنے آیا تھا نا، جان لینے آیا تھا نا۔ کہا، آپ کریم ہیں، شفقت فرمائیں گے، معاف کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے پیش کرنے چاہیے، تاکہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ رحمتیں حاصل کر سکیں۔ خواتین و حضرات، زندگی بہت مختصر سی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، دل میں کوئی بات نہ رکھیں، جھگڑے نہ طویل ہونے دیں، معاف کر دیں۔ معاف کرنا میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ خواتین و حضرات، اسی ٹاپک پر میں آج پھر آپ کو ایک واقعہ پیش کرتی ہوں۔ ایک بار صحابہ رسول کے سامنے ایک ملازم آیا، اس نے ایک غلطی کی۔ صحابہ رسول نے کیا کیا؟ اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارنا شروع کر دیا کہ پیچھے سے آواز آئی، جتنا تم اس پر قدرت رکھتے ہو، کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ صحابہ لرز اٹھے تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ کہا، حضور معاف کر دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنے کی عادت ڈالیے۔ آج ہم کسی کو معاف نہیں کرتے اور امید رکھتے ہیں ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ایسی امید رکھنی بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں
کہ وہ کہتی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. لیکن ہم اللہ سے تو ایسی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو معاف کرنا پسند نہیں کرتے. خواتین و حضرات، حدیث پاک جس کا مفہوم یوں ہے، جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. خواتین و حضرات، یہ دو لائنیں ان پر غور کریں. جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. یہ ہے اسلام، اسے کہتے ہیں بیوٹی آف اسلام. ہم معاف کرنے والے بنے، ہم درگزر کرنے والے بنے، ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے والے بنے. خواتین و حضرات، غصہ ہر چیز کا حل نہیں ہوتا، درگزر کرنا سیکھیں. خواتین و حضرات، ایک صحابی رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ اکبر، کتنا پیارا سوال میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا. ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کتنا پیارا جواب دیا. ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کر، تیرے لیے جنت ہے. کتنا آسان جواب دیا، غصہ نہ کر، تیرے لیے جنت ہے. مگر ادھر تو غصہ ہر شخص کے ناک پر ہوتے ہیں. میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، میرے سامنے اس نے زبان درازی کی، مجھے برا بھلا کہا، مجھے اس نے ایک گالی دی، میں بتاتا ہوں میں کیا ہوں. خواتین و حضرات، وہ واقعی اس ٹائم بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے. اور ایک اور بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں شریف کے سامنے میں شریف ہوں، بدماش کے سامنے بدماش. مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے اندر ایسا بٹن کہاں سے آتا ہے جو شریف کے سامنے شریف ہو جاتے ہیں اور بدماش کے سامنے بدماش. ارے بھائیوں بہنوں، شریف آدمی شریف کے سامنے بھی شریف ہی ہوتا ہے اور بدماش کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے. تبھی تو بدماش سدھرے گا نا، ورنہ آپ بھی بدماش بن جاؤ گے، ٹٹ فور ٹیٹ ہو جاؤ گے. کو تیسا یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو کباہیں دی. حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بھی کہلاتے ہو اور بدلہ بھی لیتے ہو. یہ کیسے غلام ہو؟ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، مثال کے طور پر کسی سے لڑائی ہو گئی ہو، بندہ کہے یار بڑا آدمی ہے، اس کے اتنے گارڈ ہے، اس سے کیا لڑائی کروں گا، چلو معاف کرتا ہوں. ارے بھائیو، اس ٹائم تم کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے اس کو معاف کر رہے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو تو اب کیا ہوگا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا. مطلب اس کا دل اپنی رضا سے بھر دے گا. یہ ہے اہم بات. آپ جس پر قدرت رکھتے ہیں، مطلب مثال کے طور پر آپ کا ملازم ہے، آپ اس کے ساتھ جیسا چاہو کر سکتے ہیں سلوک، لیکن اگر آپ اس کو معاف کر دیں، میرے اللہ کو بہت پسند ہے. خواتین و حضرات، لوگ کہتے ہیں میں بڑا طاقتور ہوں. کیا آپ نے بخاری شریف کی حدیث نہیں سنی؟ طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے. خواتین و حضرات، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے. طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یہ اللہ کو پسند ہے. خدا را
اپنے اندر یہ کردار داغ کریں کہ موقع ہے لیکن میں اس کو معاف کر دوں گا، درگزر کروں گا، معاف کرنا سیکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے سبق بھی حاصل کیا ہوگا۔ میرے والدین کو، استادہ کرام کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھ گناہ کار کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، لائک، کمنٹ ضرور کریے گا۔